اللہ اللہ اللہ۔ ایک ہے عورت کا سطر، ایک ہے پردہ۔ دو چیزوں میں لوگ گڑمٹ کر جاتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں ان دو معاملات میں۔ ایک ہے عورت کا سطر، ایک ہے پردہ۔ پردہ پورے جسم کا ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے، یعنی کسی غیر محرم سے جب عورت پردہ کرے گی تو ایسا نہیں ہے کہ پورے جسم کو چھپائے اور چہرہ کھول دے۔ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ سطر ہے، یہ سطر کا حصہ ہے کہ اتنا حصہ تو ہر حال میں نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک چہرے کے پردے کی بات ہے تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، اور وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈالیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جلباب اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو سر پر ڈالا جائے اور سر پر ڈالنے سے چہرہ چھپ جائے، اس کو کہا جاتا ہے جلباب۔ یہ تفسیر اس کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب صحابی کسی بات کی ایسی تشریح کرے، کسی بات کی ایسی تشریح کرے جو وحی کے بغیر سمجھ نہیں آتی، تو صحابی کی اس بات کا حکم بھی حدیث مرفوع کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب صحابی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اس کا مطلب لازماً انہوں نے یہ حضور سے سنا ہوگا، ورنہ صحابی خود اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے۔ جب وہ یہ تشریح کر رہے ہیں، صحابی کا کسی بات کی اس طریقے سے تشریح کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، اور یہ قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے، ایک آیت سے نہیں کئی آیات سے ثابت ہے۔ اور صحابہ کے دور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب عورتیں کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلا کرتی تھیں تو ان کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی بس، اور وہ ایک آنکھ بھی اس لیے نظر آتی تھی تاکہ اس سے ان کو رستہ نظر آئے، چلنے پھرنے میں دشواری نہ ہو۔ تو اس لیے چہرے کا پردہ ہر حال میں، اس کو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب فتنے کا خوف ہو، فتنے کا خوف ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے جب کسی غیر محرم پر مرد کی نگاہ پڑے گی تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایک لڑکا جب کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے گا تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اس لیے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اور اس کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن سے بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس سے ان کو پردہ کروانے میں بعد میں مشکل نہ ہو۔ شروع سے ہی اگر آپ نے ایسے کپڑوں کی، ایسے لباس کی عادت ڈلوا دی ہے کہ بعد میں جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی برقع اوڑھو تو اس کو مشکل ہوتی ہے، تو شروع سے ہی بچیوں کو اس چیز کی عادت ڈلوانی چاہیے کہ لباس ان کا پورا ہو، پردے کا اہتمام ہو، اور لباس ایسا نہ ہو جیسے آپ نے اس بچی کو پینٹ شرٹ پہنا دیا یا ہاف آستینوں والے کپڑے پہنا دیے، ایسے لباس بچیوں کو نہیں پہنانے چاہیے۔ تو ایک ہے عورت کا سطر، ایک ہے پردہ۔ سطر کا حصہ چہرے کے علاوہ ہے، ہاتھ کے علاوہ ہے، پاؤں کے علاوہ ہے، پردہ پورے جسم کا ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ البتہ ہاتھوں کو اگر وہ کھولنا چاہے، ہاتھ اور پاؤں کو، تو کھول سکتی ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر کوئی اس میں بھی موزے دستانے یہ چیزیں پہن لیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ شرعاً لازم نہیں ہے۔ بہرحال چہرے کا پردہ لازم ہے، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ عورت کا سطر تو، چہرہ تو عورت کا سطر نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض ہے؟ تو چہرہ سطر نہیں ہے، لیکن پردے میں اس کا پردہ کرنا فرض ہے۔ سطر کا حکم نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں اتنا حصہ چھپانا فرض ہے، اگر اس کے سامنے کوئی غیر محرم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اتنا حصہ جسم کا چھپانا اس پر فرض ہے، اور جب کوئی غیر محرم سامنے ہوگا تو پھر چہرہ چھپانا بھی فرض ہوگا۔